بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے اپنے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرا سلام قبول فرمائیے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو کا عنوان دیکھ چکے ہیں، آج غزہ پہ قیامت صغریٰ برپا ہوئے 2 ماہ سے 4-5 دن زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اسرائیل ظالم، جابر، فاسق، غاصب اسرائیل صہیونی ریاست غزہ کے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے قریب ہے، اور کسی بھی مسلمان ملک نے انتہائی معذرت کے ساتھ سائے ہوتیوں کے، حزب اللہ اور ایران کے کسی نے بھی ان کی مناسب عملی مدد نہیں کی۔ وہاں ٹماٹر بیچنا، کدو بیچنا، 2-4 آٹے کے تھیلے بیچ دینا، یہ امداد نہیں۔ ان کو بہترین اسلحہ چاہیے اسرائیل امریکہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے۔ تو یہ تو کوئی بھی مسلمان حکمران اللہ ماشاءاللہ سوائے 1-2-4 کے نہیں چاہتا کہ وہ فلسطینی کامیاب ہوں۔ معذرت کے ساتھ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، زبانی کلامی ہم جمع کر رہے ہیں کہ ان کے لیے قراردادیں پیش کر رہے ہیں، مذمتیں بھی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے محبوب یہ کاکڑ صاحب بھی کر رہے ہیں، اور جتنا وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ میں مذمتیں کر رہا ہوں، قراردادیں کر رہا ہوں۔ تو اب آتے ہیں مفتی صاحب پہ۔ جناب قابل صد احترام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اب کہیں جا کے فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ اسرائیل جار ظالم ہے اور اس کے خلاف فلسطینیوں کا جہاد جائز ہے۔ یہ تھا مفتی صاحب کا فتویٰ۔ دیر آئے درست آئے، 2.5 ماہ 2.25 ماہ 2.5 ماہ بعد ہی صحیح، ان کے ختم ہونے کے قریب ہی صحیح، مفتی صاحب نے کچھ فرمایا تو صحیح۔ یہ تو نہیں کہ دوسرے وہ جو جنت میں فارم ہاؤس الاٹ کرتے ہیں ان کی طرح حوروں غلمان کے پیچھے ہی قوم کو لگایا ہوا ہو۔ یہ بات یہیں روک کے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ دیر آئے درست آئے، انہوں نے کوئی مثبت قدم تو اٹھایا۔ اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف جس کا مجھے شکوہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے۔ انہوں نے آدھا فتویٰ جاری کیا ہے، آدھا جاری نہیں کیا۔ اس کو ثابت کرنے کے قبل میں آپ کو عرض کر دوں جہاد ہے کیا۔ معذرت کے ساتھ اسلام کے ٹھیکیدار مجھے جہنم واصل نہ کروائیں۔ میں بھی ایک زبانی کلامی ہی صحیح سنی مسلمان ہوں، سنی سنایا، تو میں بھی اپنی کوشش کرتا ہوں چیزوں کو جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ جہاد صرف اور صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم کے خلاف جو بھی نظر آئے اس کو پھڑ کے قتل کر دو، اس کا اسباب لوٹ لو، نہیں۔ جہاد صرف اور صرف ظالم کے خلاف ہے، مظلوم کی حمایت میں ہے۔ اگر ظالم جارے میرا باپ میرا بیٹا ہے تو اس کے خلاف مظلوم کی حمایت میں مجھ پہ جہاد فرض ہے۔ کس کے خلاف؟ جو بھی جارے ہے، جو بھی کسی کے مال و اسباب پہ نجائز قابض ہے، اس کے وسائل پہ، مظلوم کے وسائل پہ نجائز قابض ہے، اس کے خلاف ہر ذی نفس کا جہاد فرض ہے۔ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی رنگ نسل قوم ہو، کوئی جارے ہے، کوئی کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، وہ فرد ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ ریاست ہو، اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اگر جہاد مسلمانوں کے خلاف فرض نہ ہوتا تو امام علی مقام علیہ السلام اپنے شیخوار بچوں کے ساتھ، پاک دامن بیبیوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ یزید کے سامنے
کھڑے نہ ہوتے اور اس مستقل مزاجی سے اپنا متبرک مقدس خون کربلا کی خشک زمین میں نہ بہاتے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ان پہ۔ تو خواہ کوئی بنو امیہ کا حکمران ہو یا بنو عباس کا، یا پھر وہ ہسپانیہ میں بھی بنو امیہ تھے اس لیے میں ان کو علیحدہ سے نہیں کر رہا، یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ ترکوں کی خلافت کا کوئی حکمران ہو، کوئی بھی مسلمان حکمران اگر اپنی رایا پہ، مسلمان تو مسلمان غیر مسلم رایا پہ بھی ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، ان کے وسائل لوٹتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیتا، تو اس کے خلاف ہر شہری کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اب میرا سوال ہے جناب میرے لیے قابل سخت احترام مفتی صاحب تقی عثمانی صاحب سے، مفتی صاحب کیا 76 سال سے عموماً اور گزشتہ 9-10 اپریل 2022 سے خصوصاً جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ظلم، جو زیادتی، جو بربریت، جو وحشت، جو دہشت، جو تشدد ہو رہا ہے، جس طرح قوم کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، جس طرح 76 سال پہ ہم پہ نجائز قابض ہیں، غاصب ہیں، جنہیں میں اس طبقے کو بدماشیہ کا نام دیتا ہوں، حضرت صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، میرے آقا ولی نعمت تقی عثمانی صاحب، کیا ان کے خلاف جہاد فرض نہیں؟ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق نہیں دے رہے، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں، ہمیں لکھنے کی آزادی نہیں، جھوٹ نہیں سچ بھی بولنے کی آزادی نہیں، ہمیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو جو ناپسندہ ہے، پسندیدہ افراد ہیں، ان کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ اب نہیں تو کب جہاد فرض ہوگا پاکستانی بدماشیہ کے خلاف؟ مفتی صاحب میری التجا ہے، التماس ہے، میری تو اتنی اوقات بساط نہیں، ادھر بھی کچھ نظر کرم ہو جائے، ان کے خلاف بھی ایک چھوٹا موٹا فتویٰ دے دیں تاکہ ہماری ان درندوں سے، ان خرکاروں سے، ان بدکاروں سے، ان بدماشوں سے، ان چوروں سے، ان لٹیروں سے، ان معاشی دہشت گردوں سے، ان ظالموں، فاسقوں، جابروں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ آمین ثم آمین۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔